نہیں آپ نے پاسپورٹ نہیں دیکھا, آپ کو بتا کر گئے تھے کہ میں کہیں ملک سے باہر جا رہا ہوں, یہ کبھی بتایا انہوں نے اس دوران؟ خالد شادی کے بعد مجھے میرے ابو کے گھر جسے میکا کہتے ہیں رہنے نہیں جانے دیا کرتے تھے, تو کبھی وہ مجھے کہتے تھے, اور یہ سوال جی آئی ٹی میں اٹھایا گیا تھا اور ایس ایس پی صاحب نے اٹھایا تھا, انہوں نے میری نند سے پوچھا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ رہنے نہیں جاتی تھی. میں نے انہیں بتایا تھا کہ 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے, تو انہوں نے کہا وہ تبھی کے ٹریول میں. خالد نے کبھی کوئی چیز جو خالد باہر ہی تم نے گھر میں دیکھی ہو, خالد کا کوئی بیگ, تو شاید یہ میں حلفیہ کہہ چکی ہوں, آج بھی اپنے بچے کی قسم کھا کے کہہ سکتی ہے اکلوٹی میری اولاد ہے کہ خالد کوئی بیگ لے کے گھر سے نہیں جاتا تھا, کوئی سفری بیگ میرے گھر میں تیار نہیں ملتا تھا. جب میں واپس آتی تھی خالد میرے سے مستقل رابطے میں رہتا تھا. اس دوران خالد کبھی گئے, آپ کو بتایا نہیں, آپ کو میکے چھوڑ دیا 2-3 دن کے لیے, بیگ آپ نے نہیں دیکھا, یعنی آپ کے علم میں نہیں ہے کہ خالد نے اگر کوئی باہر ملک سے ٹریول کیا؟ لیکن وہ اس کے کوئی کرمنل اس کے ٹریولز نہیں ہے, یہ ایکسپٹ کیا گیا ہے ہر جگہ, کمیشن میں بھی کیا گیا ہے, پولیس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کے وہ بزنس ٹریول تھے. وہاں پہ موجود انٹیلیجنس اداروں کے الفاظ ہوتے تھے کہ آپ کیوں گھبرا رہی ہیں. میں نے کہا جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیسے ایڈمٹ کر لوں یہ بات کہ نا خالد باہر گیا ہے, یا میں نے پاسپورٹ دیکھا ہے, یا میرے پاس پاسپورٹ ہے یا کہیں رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو دے دوں. وہ نہیں, پولیس نے ایک پیپر جمع کرایا تھا خالد کے ٹریول کا, اس کا ارائیول لاسٹ ہے کیا ہے وہ میرے پاس فائل میں موجود ہے, وہ میری فائل کا حصہ ہے. دیکھیے جب تک کچھ ثابت نہیں ہوتا غیر کسی کو بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کرمنل ہے. اس ملک میں ثابت ہونا لازمی ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, مگر کیا آپ کو بتایا, کبھی ذکر کیا ہو کہ کولمبو یا کہیں جا رہا ہوں, یا آپ کے علم میں بالکل نہیں ہے کسی بھی ملک کا بتایا ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بزنس وغیرہ کے حوالے سے کسی بھی ملک کا بتایا؟ نہیں کولمبو نہیں, خالد کا کولمبو کا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی برطانیہ کا ہے. جو پولیس نے مجھے بتایا, جو جی آئی ٹی میں بتایا گیا, دبئی یا عرب سائٹ کے اس کے بزنس ہیں. ہو سکتا ہے وہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہو, کوئی بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں, وہ بزنس ہی ٹریول ہے, یہ کلیئر کی گئی ہے. اور یہ بات بھی میں حلفے کہہ سکتی ہوں, ایک کمرے کی, لیکن کمیشن میں بھی جس سے جاوید اقبال نے بھی ایک بات کلیئر کی تھی کہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں ہم بھی اپنی وائف کو نہیں بتاتے ہیں, تو اس کو اتنا پریشرائز نہیں کرو. ہم بھی بہت کچھ چھپاتے ہیں, ہر مرد اپنی وائف سے بہت کچھ چھپاتا ہے. بطور وائف آپ کے علم میں نہیں ہے کہ اگر ان کی نوکری کے علاوہ ان کا کوئی بزنس تھا, جو بھی بزنس تھا, یا وہ باہر جاتے تھے, یہ دونوں باتیں آپ کے علم میں نہیں؟ یہ بزنس نہیں تھا, بزنس کے سلسلے میں ٹریول تھے خالد کے. بزنس کے سلسلے میں ٹریول کرتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا امپورٹ, کیا ایکسپورٹ, کیا 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 کس قسم کا بزنس کیا کرتے تھے؟ نہیں ظاہر سے بات ہے لیگل ہو گئی, لیگل تو نہیں, ورنہ خالد اگر لاسٹ بھی اس کا جو آیا ہے واپس آیا ہے وہ 2010 کا اس کا ارائیول ہے, تو میرے خیال میں وہ کرمنل اس میں تو نہیں تھا, ورنہ اس کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیا جاتا اگر اس کچھ ہوتا وہ. اور اگر وہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو کورٹ میں وہ پیپر جمع کرایا جاتا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے ٹریولز کیے اور کرائم میں انوالو رہے. یہ بالکل بلیم نہیں کیا جا رہا کہ وہ کرمنل تھا یا کرمنل نہیں تھا, وہ لیگل تھا یا انلیگل نہیں تھا, صرف سوال یہ کہ آپ کے علم میں کتنا تھا. وہ آپ کو سڑک, آپ بتا رہی ہیں کہ سڑک پر ساتھ تھے اور اس وقت اٹھا لیا گیا خالد شمیم کو, تو ظاہر ہے پھر آپ نے گھر میں ساری خالد شمیم کی چیزیں دیکھی ہوں گی. پاسپورٹ نہیں ملا آپ کو آج تک خالد شمیم کا گھر میں؟ آپ نے نہیں دیکھا آج تک پاسپورٹ؟ نہیں, خالد کے ساری ایجوکیشن خالد میں اپنا کمپلیٹ کر کے, تو وہ سب میرے پاس, اس کا پیپرز میرے پاس موجود ہیں, انٹر میٹرک ہر چیز میرے پاس, بی کام, بٹ یہ کہنا یہ چیز نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کبھی پاسپورٹ دیکھا ہی نہیں خالد شمیم کا؟ نہیں, خالد کا نہیں دیکھا میں نے. مطلب خالد اپنے پاسپورٹ کا, اپنے بزنس ٹریول کا کبھی آپ کو نہیں بتایا؟ آپ نے پاسپورٹ دیکھا نہیں, بزنس ٹریول کا آپ کو پتا نہیں, بزنس پلان کا آپ کو پتا نہیں, باہر جانے کا آپ کو اس حوالے سے آپ کو کبھی نہیں بتایا نہیں؟ بزنس کے سلسلے میں بزنس خالد کا نہیں تھا. خالد کی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں جاب ہے, وہ 17 گریڈ آن ڈیوٹی آفیسر, جو اب سسپینڈ سمجھا جائے گا. خالد جو مطالبہ کر رہے ہیں ایف آئی آر کرانے کا, آپ نے سنا ہوگا, جو میں نے کلپ سنایا آپ کو, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں نے ویٹ کیا خالد کا. میں نے خالد سے کہا تھا کہ جب تم آ جاؤ گے تو ہم اپنے ڈالرز, اپنی بائک, اپنی گاڑی یہ سب واپس لیں گے, تم آ جاؤ تو پھر ہم یہ سب کچھ کریں گے. ابھی مین مسئلہ میرے ہسبینڈ کی زندگی, یہ 3 زندگیوں کا سوال ہے, میں, میرا بچہ اور خالد. تو ابھی میرا سارا کانسنٹریٹ اسی پہ ہے. میں اور کسی مسئلے میں الجھنا نہیں چاہتی. یہ بات میں نے خالد کو کلیئر کر دی تھی ایف آئی اے ڈیٹینشن سینٹر میں. میں نے اس کو یہ باتیں, اس نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے بتا دیا. اس کو یہ تک پتا تھا کہ میرا بچہ اسکول نہیں گیا. مجھے ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو ویڈیو ہے, اس حوالے ظاہر ہے کل ہم بہت سارے سوالات اٹھا رہے تھے, ناظرین کے سامنے بھی ہے کہ کتنی پرانی ہو سکتی ہے. جن رپورٹر کو یہ ویڈیو ملی وہ کہتے ہیں 10 دن پرانی ہو سکتی ہے.
کتنی پرانی آپ کو لگتی ہے؟ آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی خالد شمیم سے؟ کتنی پرانی آپ کو ویڈیو لگتی ہے جو یہ بیان سامنے آیا؟ خالد نے مجھے ایک لیٹر دیا تھا اور خالد مجھ سے کچھ عجیب سی باتیں کرتا تھا. عجیب نہیں، سچ کہتا تھا. وہ سچ ہے، وہ سچ آج ڈیفینس میں بیٹھا ہے کراچی کے ایک علاقے میں بنگلے میں. خالد نے مجھ سے کہنا شروع کیا تھا کہ میں مصطفیٰ کمال سے دبئی میں رابطہ کروں. تو میں نے خالد سے کہا تھا کہ اور ملک ریاض جو ہیں وہ مجھے میں ان سے اپیل کروں گی اور دبئی میں رابطہ کروں گی مصطفیٰ کمال سے. مصطفیٰ کمال صاحب دبئی میں تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میرے گما گمان میں بھی نہیں تھا یہ یہاں کراچی آئیں گے اور یہ پاٹھی بنائیں گے. اور خالد نے مجھ سے کہا، میں نے کہا خالد مجھے مصطفیٰ کمال کا، میں ہنس کے ٹال دینے بھی 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی تھی ڈیٹینشن سینٹر میں. 4.5 سال 17 دن کے بعد 17 دن 1 گھنٹے کے بعد میری خالد سے ملاقات ہوئی تھی. اور میں اس کے بعد سے مہینے میں میری 1 ملاقات ہوتی تھی اور میں وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی. میں اس کے سامنے روتی نہیں تھی اور میں ہنس کے ٹال دینا چاہتی تھی ہر بات. مجھے اس کا پریشر پتا تھا، مجھے اس کی باتیں سمجھ آتی تھی شاذب، اور آج بھی سمجھ آتی ہیں جی میں بتا رہی ہوں. تو انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں ان سے رابطہ کروں. تو انہی دنوں کا یہ سب کچھ ہے. اور خالد نے جیل میں مجھے بتایا کہ میری 3 سے 4 ویڈیو بنائی گئی ہیں اور بالکل ایکٹنگ کی طرح سے جیسے ایکٹ کرتے ہیں. اور وہ تبھی کی ویڈیو ہے جب وہ میں FIA ڈیٹینشن سینٹر میں تھا. تو مجھے بتا دی تھی کہ تم جج صاحب کو بتا دو. شاید مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے جسٹس کوثر عباسی صاحب کو یہ بات نہیں بتائی. اور میں اب تک سب کچھ اتنا اچھا لے کے چلی ہوں شاذب، بٹ اب میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی. اور جو خالد نے مجھے لیٹر لکھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے، وہ لیٹر خالد نے مجھے 28 دسمبر، یہ بات بھی میں حلفے کہہ سکتی ہوں کہ 28 دسمبر ایفٹ کچہری میں میرا معصوم بچہ میرے ساتھ تھا اور خرم راجہ صاحب کی کورٹ میں مجھے ہاتھ میں پکڑایا تھا خالد نے. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ نے جو خط دکھایا وہ ہے ہمارے پاس اور ہم اس کے مندرجات بھی عوام کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور 28 دسمبر کا آپ کہہ رہی ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خالد ویڈیو میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کچھ باتیں آپ کو اس خط میں بھی لکھی ہیں، مگر وہ خط آپ کو لکھ رہے ہیں بٹ آپ کے نام سے آپ کو ایڈریس بھی نہیں کر رہے. مگر بہرحال جو بھی خط ہے وہ ہم عوام کے سامنے رکھتے ہیں. مگر آپ بتا سکیں آپ کے خیال میں یہ ویڈیو آپ کو کتنی پرانی لگتی ہے؟ آپ مختلف اوقات میں ملی ہیں ان سے، کتنی پرانی لگتی ہے آپ کو؟ یہ شرٹ ہے، اب کہا جائے کہ 10 دن پہلے کی گئی ہے تو تب بھی اڈیالہ جیل میں گرمی تھی، شدید گرمی تھی. میرے ہسبینڈ کو پسینہ نہیں آ رہا اس ویڈیو میں. اگر کہا جائے کہ 10 دن پہلے یہ وہ شرٹ ہے جو 16 اپریل ابھی لاسٹ میری ملاقات اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب نے کہ گرمی کے کپڑے لاؤ گی تو سردی کے لے جاؤ گی. تو گرمی کے کپڑے میں نے خالد کو لاسٹ ایئر بھی دیے تھے جولائی میں. FIA والوں نے کہا تھا گھر کے کپڑے لے کر آنا خالد کے لیے. تو کرتے اور وہ نائٹی ٹاپ کے اس کے بعد ڈریس ہے. تو میں پھر اب لے کر گئی تھی تو یہ کپڑے دیے گئے. اگر یہ ریکارڈنگ کی گئی ہے 10 دن پہلے بھی، جیسے بتایا جا رہا ہے مجھے کہ 10 دن پہلے کی نمائندے نے کہا ہے جن کو یہ ویڈیو ملی ہے، تو خالد کی ویڈیو میں پسینے نہیں آ رہے ہیں. جبکہ خالد اڈیالہ جیل میں جو ملاقات کے لیے آتا ہے چل کے اس کا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، اس کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں. اگر یہ کپڑے پہن کے اس نے اڈیالہ جیل میں 10 دن پہلے بیان ریکارڈ کروایا ہے شاذب، تو اس کو پسینے آنا چاہیے. جبکہ سب دیکھتا لگ رہا ہے کہ ان کو ریلیکس ہو کے یہ سردیوں کی اس کا جو 164 کا بیان 7 جنوری کو ہوا ہے اسے 2-3 دن پہلے کی ساری ریکارڈنگ سے جب آپ شرٹ دکھا رہی ہیں میں پولیس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا وہ ویڈیو بھی اگر ساتھ دکھا سکیں. یہ وہی شرٹ ہے جو وہ ویڈیو پیغام میں پہنے ہوئے ہیں؟ یہ وہی شرٹ ہے جی. یہ اپر ہے باقاعدہ، یہ میں نے 5 اسٹار کے چیس ویلیو سے لیا تھا اور ہر جگہ پہ ان کے بھی ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے، وہاں سے ویریفیکیشن کی جا سکتی ہے. اور خالد کا اگر 10 دن پہلے کا ریکارڈ ہوا ہے تو وہاں پہ اتنے ایسی کام کر رہے تھے اڈیالہ جیل میں کہ اس کو پسینے نہیں آ رہے تھے. جبکہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں بھی مجھے سفوکیشن فیل ہوتی ہے، اتنی گرمی ہو رہی ہوتی ہے. وہ ملاقات کراتے ہیں اپنی نگرانی میں ملاقات کراتے ہیں. ہماری ملاقات ہوئی ذرا الگ طرح سے ہوتی ہے اور قیدیوں کی طرح نہیں ہوتی. ہمیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس جانا ہوتا ہے، وہ لے کے جاتے ہیں. پھر وہ پیچھے سیل ہے خالد کی اڈیالہ جیل کے پیچھے بنی ہوئی کوئی یا اسی احاطے میں جو بھی ہے بیک سائڈ پہ، تو وہاں پہ ہوتی ہے. تو خالد پسینے میں بہت ہوتا ہے. میرا اگین 10 دن پہلے ریکارڈنگ ہوئی ہے. تو میرا ایک یہ سوال ہے، آپ کا سوال ہے، آپ کے بہت سارے سوالات بہت اہم ہیں اور پاکستان میں کسی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اہلیہ ہیں ان کی، چاہے اس نے کوئی بھی جرم کیا ہو، جرم کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس جرم کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اس کی سزا بھی ہونی چاہیے. مگر کسی بھی گھر والوں کو، کسی کے بچوں کو، کسی کے اہلیہ کو، کسی کے ماں باپ کو اس اذیت سے نہیں گزرنا چاہیے کہ 5 سال انہیں یہی نہیں پتا کہ ان کے گھر میں ان کا جو فیملی ممبر ہے وہ کہاں ہے. یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ظاہر اس بات کا بھی نوٹس ہونا چاہیے. مگر ساتھ میں بتائیے کہ آپ
इंटरव्यू से पहले बता रही थी कि कोई एक MNA थे, जब पता चला, जब ये पता चल गया कि खालिद शमीम हयात हैं, कस्टडी में है, जब ये बात आया हो गई तो आपको मुबारकबाद देने आए थे। वो कौन से MNA थे? मैं उनको वोट देती हूँ। मलीर के MNA साजिद अहमद साहब, वो रोड बनवा रहे थे मेरे फादर के घर के बराबर का। तो जब वो 18 जून को खालिद की एकदम गिरफ्तारी चमन बॉर्डर से जो कहा गया कि अरेस्ट कर लिया, तो सब मुबारकबाद देने आ रहे थे। मेरा पूरा एरिया मेरे फादर के घर पे था, मैं अपनी नंद के घर पे थी उस वक्त अपने बेटे के साथ, तो वो सब मुबारकबाद देने आए थे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा थे इमरान फारूक साहब, और मुत्तहिदा कहती है हमें बड़ा अफसोस है। अल्ताफ हुसैन साहब को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ था, वो जाहिर है बहुत ज्यादा रोए भी थे, और ये सारे पाकिस्तान ने देखा। आपके शौहर पर फैसिलिटेट करने का इल्जाम है इमरान फारूक साहब के मर्डर का, और आपके शौहर की जब गिरफ्तारी आया हुई, पता चला कि वो हयात हैं, तो आपको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA मेंबर नेशनल असेंबली मुबारकबाद देने आए थे, या कि आपके शौहर का पता चलने पर? वो जिंदगी की देने आए थे कि जिंदा हैं। सब ये समझते थे कि खालिद मर चुका है। वो मुझे बाद में पता चला कि बहुत सारे लोगों ने, सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत सारे लोग थे जिनका ये था कि अब ये सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटते रहेंगे, उनको मार के, जैसे 92 में MKM के वर्कर्स हुए, कहीं दबा दिया गया होगा और ये हामा है में भाग दौड़ करें। आपने तो कहा ना, आपके जो शौहर हैं वो, उनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से कोई ताल्लुक नहीं था, और उन पर इल्जाम है इमरान फारूक साहब के मर्डर का। इमरान फारूक का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है बड़ा एहतराम है और बड़ा अफसोस है, इतना संगीन इल्जाम था, कन्वीनर थे, उन्होंने कुछ शिकायत नहीं की आपसे आके कि आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वोटर है, मगर बहरा इतना बड़ा इल्जाम है, मुबारकबाद दी, कोई ऐसी बात नहीं की मुबारकबाद देने भी आए थे? तो जिंदगी की शाज़त कि वो दबाई नहीं गई हैं कहीं, वो सरप्राइज हो गए होंगे शायद, तो इसलिए आगे होंगे। बेसिकली मैं उनको वोट देती हूँ, मेरे वोट से वो जीतते हैं। एक वोट भी बहुत अहमियत रखता है और वो वोट मेरा होता है। साजिद अहमद मेंबर नेशनल असेंबली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपको मुबारकबाद देने आए थे। फरूक नसीम साहब सेनेटर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने इनिशियली आपका केस लड़ा, शुरू में लड़ा, उन्होंने केस लड़ा है, सितंबर अगस्त तक रहा था उनका, फिर उन्होंने वो बैक कर गए थे।